الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کی مزید 37 نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ NA 190 سے 224 کے تمام حلقوں میں انتخابات جیتنے والوں کا اعلان۔ NA 226 اور 228 کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کی آج الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال۔ اسلام آباد میں انتظامیہ کا مظاہرے کی اجازت سے انکار۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے میدان میں گھڑے کھود دیے گئے۔ پشاور میں احتجاج کی تیاریاں۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اگلی حکومت کانٹوں کی سیج، جیتنے والی جماعتوں کا اقتدار سے فرار۔ جاتی امرہ میں لیگی قیادت کے اجلاس میں حکومت سازی پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تمام جماعتوں پر مشتمل نگراں حکومت کی تجویز بھی پیش۔ پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی مخالفت کر دی۔ ڈار نے معیشت کو تباہ کیا، مذاکرات میں بات کریں گے۔ وزیر خزانہ کس کو بننا چاہیے؟ PP رہنما خورشید شاہ کی ڈونیج کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو۔ تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد تحریک انصاف کے وفد کی قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ محمود اچکزئی سے ملاقات طے پا گئی۔ ترک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عرفان اوزسٹ کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نیول چیف سے ملاقات میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نعمان جنرل نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ لاہور کے قریب مرید میں GT روڈ پر کار اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 150 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا ردم۔ TTP کے اہم کمانڈر معاویہ سمیت 7 دہشت گرد دھر لیے گئے۔ گجرات میں مبینہ طور پر استاد کے ہاتھوں 15 سالہ طالب علم کا قتل۔ مقبول بیٹے نے استاد کو دوسرے لڑکے سے غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھ لیا تھا، بچے کی والدہ کا الزام۔ پولیس نے 2 ملزمان دھر لیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 112 فلسطینی شہید۔ عالمی عدالت انصاف کا غزہ میں جنگ بندی کے احکامات پر عمل درآمد کا حکم۔ رفح کی صورتحال انتہائی خطرناک قرار۔ حماس کا عالمی عدالت کے بیان کا خیر مقدم۔ اور پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ، چوکوں اور چھکوں کا ریلا۔ PSL کے نویں ایڈیشن کا آغاز آج رنگا رنگ تقریب سے ہوگا۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ ان ایکشن ہوں گے۔